بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مواخات۔ تو اس سبق کے 3 مقصد بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا مقصد ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بے مثال قربانی اور جذبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہی۔ نمبر 2، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کا جذبہ۔ نمبر 3، صلح رحمی کو فروغ دینا۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا پس منظر دیکھیں گے۔ تو بچوں، مکہ کے جو کفار مشرکین تھے، انہوں نے مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم کیے، جس کی وجہ سے ان کا رہنا وہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ تو اسی طرح تمام مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پر جب وہ گئے، وہاں پہ پہنچنے کے بعد وہ مہاجر کہلائے۔ اور مدینہ منورہ کے مسلمانوں نے مہاجرین کی بھرپور مدد کی، تو اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کو انصار کا خطاب عطا کیا۔ تو اب آگے دیکھیں کہ مواخات کے بارے میں یہاں پہ لکھا گیا ہے۔ تو مواخات کسے کہتے ہیں؟ اب مواخات عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہے بھائی چارے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تاریخ میں یہ رشتہ مواخات مدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور بچوں، جب مسجد نبوی کی تعمیر ختم ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو طلب فرمایا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں لوگوں کو جمع فرمایا، اور مہاجرین کی تعداد جو تھی اس وقت وہاں پہ 45 تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہو۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 2 اشخاص کو بلایا اور فرمایا کہ تم 2 بھائی ہو۔ اب وہ حقیقت میں بھائی بھائی تھے۔ انصار نے مہاجرین کو ساتھ لے جا کر گھر کی ایک ایک چیز ان کو دے دی، اور کہا آدھی تمہاری اور آدھی ہماری۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں مہاجرین اور انصار کے بارے میں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور خدا کی راہ میں مال و جان سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ لوگ باہم بھائی بھائی ہیں۔ اب آگے دیکھیں کہ انصار کا احسار وہ بتایا جا رہا ہے کہ انصار نے اپنے احسار کی کیسے مثالیں قائم کی ہیں۔ 4 ہجری میں بنو نصیر جب جلا وطن ہوئے اور ان کی زمین اور نخلستان وہ قبضے میں آئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو بلایا اور فرمایا کہ مہاجرین نادار ہیں، اگر تمہاری مرضی ہو تو قبضے میں آنے والی زمینیں ان کو دے دیں اور تم نخلستان واپس لے لو۔ لیکن انصار نے عرض کیا کہ نہیں، ہمارے نخلستان انہی مہاجرین بھائیوں کے قبضے میں رہنے دیجیے، اور نے بھی انہی کو عنایت فرمائیے۔ اب اسی طرح مہاجرین بھی پیچھے نہ رہے، بلکہ انہوں نے بھی اپنے احسار کی بہت سی مثالیں قائم کی ہیں۔ جیسے کہ ایک مثال یہاں پہ ذکر کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا۔ انہوں نے انہیں مدد طلب کی، لیکن انہوں نے مدد کو قبول کرنے کے بجائے ان سے کہا کہ خدایا آپ سب کو مبارک، خدا یہ آپ کو سب کو مبارک کرے، مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دیجیے تاکہ میں وہاں پہ جاؤں اور تجارت کر سکوں۔ انہوں نے کچھ گھی، کچھ پنیر خریدا اور شام تک خرید و فروخت کی، اور کچھ ہی عرصے میں ان کا یہ قول تھا کہ خاک پر ہاتھ ڈالتا ہوں تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اسی طرح انصار کی ایک واقعہ ہے، بہت ہی مشہور واقعہ مہمان نوازی کے بارے میں، وہ بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ انصار نے مہاجرین کی مہمانی اور ہمدردی کا جو حق ادا کیا، دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر کہیں بھی نہیں ملتی۔ ایک دفعہ ایک شخص بہت زیادہ بھوکا تھا فاقے کی وجہ سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو جواب میں آیا کہ صرف پانی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کوئی ہے جو آج ان کو اپنا مہمان بنائے؟ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں۔ غرض وہ اپنے گھر لے گئے۔ بیوی نے کہا صرف بچوں کا کھانا موجود ہے۔ انہوں نے بیوی سے کہا
کہ چراغ بجھا دو اور وہی کھانا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دو۔ تینوں ساتھ کھانے پر بیٹھیں گے، میاں بیوی جو ہے بھوکے رہے اور اسی طرح ہاتھ چلاتے رہے گویا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ اسی واقعے کے بارے میں جو ہے ایک آیت اتری ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے یہ اپنے سینوں میں اس کی خواہش بھی محسوس نہیں کرتے اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو اس کے ساتھ محبت، ایثار اور اخوت کا بھرپور مظاہرہ کریں۔ یہی ہماری قوت، عزت اور سربلندی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان جو ہیں آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کیے ہوئے مواخات کو آئندہ کے لیے زندہ رکھ سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا۔ فی امان اللہ۔